بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد بات کریں گے۔ ہندو مسلم کی شادی ہمارے کنٹری میں ایسا لگتا ہے کہ بھائی گناہ کر دیا، پاپ کر دیا. اور موہت آپ نے ایک مسلمان لڑکی سے شادی کی ہے. ہندو مسلم تو ایک دم ہی اپوزٹ ہے. جو مسلمس میں ہوگا وہ ہندو میں نہیں ہوگا، جو ہندو میں ہوگا وہ مسلمس میں نہیں ہوگا. تو ایسا تو کچھ نہیں ہوا کہ دھرم پریورتن، یہ کچھ نہیں. جیسے میں ہوں ویسے ہی ایکسیپٹ کیا انہوں نے. لوگ بہت اچھے سے دونوں ریلیجنس کو فالو کرتے ہیں. مطلب آپ بہت مہان ہیں بھائی. ویڈیو کے اندر جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ رپورٹر یہ پوچھ رہی ہے کہ کیا آپ نے اس کا دھرم پریورتن نہیں کرایا؟ لڑکا کہتا ہے کہ ہم نے دھرم پریورتن نہیں کرایا، ہم تو سب ریلیجنس کا بہت احترام کرتے ہیں، بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں، اور یہ وہی کرتی ہیں جو انہیں کرنا ہے، اور میں وہی کرتا ہوں جو مجھے کرنا ہے۔ یہ نمازیں پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، ہمارے طرف سے کوئی باؤنڈیشن، کوئی پابندی نپن نہیں ہے، اور ہم ساتھ رہ رہے ہیں۔ اس کو وہ شادی، اس کو وہ نکاح سمجھ رہے ہیں۔ شرعی اعتبار سے قرآن مقدس کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین مرد سے جب تک نکاح نہیں، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اسی طرح سے دوسری آیت میں ہے کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہیں جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ نکاح ہونے کے لیے دونوں کا ایمان والا ہونا شرط ہے۔ دونوں لڑکے لڑکیاں مسلمان ہوں، ان کا عقیدہ ٹھیک ہو، تب وہ نکاح کریں گے تو نکاح ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک لڑکا ہندو ہو، لڑکی مسلمان ہو، اور وہ ان کا نکاح ہو جائے یا شادی ہو جائے۔ یہ شرعی نکاح میں، شریعت کی روشنی میں زنا کاری ہے اور عیاشی ہے۔ یہ لڑکی بہت بڑے دھوکے میں ہے کہ یہ سوچ رہی ہے کہ میں سارے کام کر رہی ہوں، میں نمازیں پڑھ رہی ہوں، میں روزہ رکھ رہی ہوں، تو میں بہت پکی مسلمان ہوں۔ ایک دن بھی اگر وہ مورتی کے سامنے کھڑے ہو کر پوجا کر لے گی تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا، اور اس کا عقیدہ بیکار ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ وہ اس تسلی میں ہے کہ میں تو نمازیں پڑھ رہی ہوں، روزے رکھ رہی ہوں۔ تسلی دی جا رہی ہے لڑکیوں کو کہ بھائی ہم نے آپ کا دھرم پریورتن نہیں کرایا ہے، آپ اپنے دھرم پہ ہیں۔ آپ ذرا سوچئے اس لڑکی کے بارے میں کہ وہ ایک طرف تو اپنے ماں باپ کی نافرمان نکلی ہے، ماں باپ کی بچپن کی محنت کو اور بچپن کی قربانی کو اس نے فراموش کر دیا، اور وہ دوسرے کے گھر میں جا کر بیٹھ گیا، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں ایمان والی ہوں۔ اگر وہ ذرا سے بھی ایمان والی ہوتی یا اپنے مذہب پر ہوتی تو مذہب ہی کی تعلیمات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ماں باپ کا اکرام کرو، ان کا احترام کرو، اور بد نظری سے بچو، بے حیائی سے بچو، بے شرمی سے بچو، زنا کرنے سے بچو۔ کیا یہ سارے کام وہ کر رہی ہے؟ کیا ان سارے کاموں سے وہ بچ رہی ہے؟ اب وہ کتنے ہی لاگ لپیٹ کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ بھئی آپ نے دھرم پریورتن نہیں کرایا ہے، لڑکیوں کو سراہا جا رہا ہے، بہت کیا کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے ارے آپ تو بہت بڑے مہان ہیں، آپ بہت بڑے گیانی ہیں، کہ آپ نے تو دھرم پریورتن کرایا نہیں۔ یہ ایک طرح کا دھوکہ ہے جو اس وقت ہماری بچیاں اس دھوکے میں آ رہی ہیں، اور وہ سوچ رہی ہیں کہ مذہب تو ہمارا بچا ہوا ہے۔ اس لڑکی سے پوچھا جائے کہ مذہب تو نے چھوڑ دیا، مذہب پر تو قائم رہنا چاہتی ہے، لیکن اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا چاہتی ہے، سماج میں غلط کام کر کے ایک نظیر، ایک مثال بنانا چاہتی ہے تاکہ اور بچیاں بھی تیرے راہ سے بر چلیں۔ تھوڑی سی غیرت آدمی کو ہو جانی چاہیے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو لوگ میری بات سن رہے ہیں کہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو ہم یہ سوچیں کہ بھئی ہماری شادی ہو گئی ہے۔ شادی ہونے کے لیے، نکاح ہونے کے لیے دونوں کا ایمان والا ہونا شرط ہے۔ اگر ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا، لڑکا ایمان والا نہیں ہے، لڑکی ایمان والی نہیں ہے، تو نکاح نہیں ہوگا، شادی نہیں ہوگی۔ نکاح کے نام پر عیاشی ہوگی، زنا ہوگا، بدکاری ہوگی، فحاشی ہوگی۔ کوئی اچھا کام اس ذریعے سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس دھوکے سے بچیں، اپنے بچوں کی فکر کریں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ نسلوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔